بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اونچا درجہ دے دیتا ہے مگر اس کے اعمال اتنے نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک پہنچ جائے، یعنی کہ وہ ایک اچھا انسان تو ہوتا ہے مگر اتنا نیک نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو اس درجے تک پہنچانے کے لیے اس پر پریشانیاں ڈال دیتا ہے، آزمائشیں ڈال دیتا ہے تاکہ اس کے گناہ جھڑیں۔ ظاہر ہے جیسے گناہ کم ہوتے جائیں گے وہ اوپر اٹھتا جائے گا، جس دن اس کی آزمائشیں ختم ہوگی وہ اس اونچے درجے تک پہنچ جائے گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، آباد ہوں گے، اور اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج بات کرتے ہیں صبر کے اوپر۔ انسان کو اس بات پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا ہے جو اسے پسند نہ ہو۔ ہر وہ عمل جو برداشت کرنا پڑے صبر میں آتا ہے۔ ناقابل برداشت کوئی واقعہ نہیں ہے جس کو دیکھنے والے اور پڑھنے والے ناقابل برداشت کرتے ہیں۔ ثانیہ ہو یا حادثہ جس کے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ تو اس میں سے گزر رہا ہے، رو کر یا خاموش رہ کر۔ انسان کو صبر کی تلقین کی گئی ہے اس لیے کہ یہ زندگی ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتی۔ صبر کا نام آتے ہی اذیت کا تصور آتا ہے۔ صبر کا خیال ہی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان جو چاہتا ہے وہ اسے ملا نہیں۔ بے بسی کی آواز صبر سے شروع ہوتی ہے۔ خوشی میں، غم میں، بیماری کا آ جانا، کسی انسان کے کسی عمل سے ہماری پرسکون زندگی میں پریشانی کا امکان پیدا ہونا، یہ سب صبر کے مقامات ہیں۔ تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اس کے حکم سے، مقام صبر ہے۔ جہاں انسان کا علم ساتھ نہ دے، اس کی عقل ساتھ نہ دے اور اس کا عمل اس کی مدد نہ کرے، وہاں مجبوری کا احساس اسے صبر کے دامن کا آسرا تلاش کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صبر کا تصور دراصل صرف مجبوری کا ہی احساس نہیں ہے۔ صبر کے ساتھ ہی ایک اور ذات کا تصور کھلے طور پر سامنے آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سب کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنی زندگی کے مالک ہو کر بھی مکمل مالک نہیں، ہم مختار ہو کر بھی مختار نہیں، ہم قدرت رکھنے کے باوجود قادر نہیں، ہم اور ہمارے زندگی کا ایک اور ذات کے ارادے کی تابع ہے۔ اس ذات کا عمل اٹل ہے، اس کے فیصلے آخری ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں۔ انسان کی خوشیاں، انسان کے غم، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کی محبت، انسان کے خوف، انسان کے جذبات، احساس وہی جانتا ہے۔ جو سمجھ میں آئے اس پر مزید غور کرو۔ صبر کی منزل ایک مشکل منزل ہے اور جو سمجھ میں نہ آ سکے اس پر صبر کرو۔ یہ زندگی اس کی دی ہوئی ہے، اس کے حکم کی منتظر ہے۔ وہ ستم کرے تو ستم ہی کرم ہے، وہ تکلیف بھیجے تو یہی راحت ہے۔ وہ ذات ہمارے جسم کو از نیت سے گزارے تو بھی اس کا احسان ہے۔ دنیا دار جس مقام پر بیزار ہوتا ہے، مومن اس مقام پر صبر کرتا ہے۔ یہی انسان کی رفعت ہے، یہی شان عبودیت ہے کہ انسان کا وجود تیروں سے چھلنی ہو، دل یادوں سے زخمی اور سر نیاز سجدے میں ہو، اور زبان پر شکر ہو۔ جو لوگ ہر حال پر راضی رہتے ہیں ان لوگوں کی آنکھیں تر رہتی ہیں، ان کی پریشانیاں سجدوں کے لیے بےتاب رہتی ہیں۔ ان کے یہاں تکلیف رہتی ہے لیکن اس کی زبان پر کلمات شکر رہتے ہیں۔ مقامات صبر کو مقامات شکر بنانا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ ایسی خوش نصیبی کہ زمین والے ان کی تکلیف پر اظہار غم کریں اور آسمان والے اس پر سلام بھیجیں۔ صبر والوں کی شان نرالی ہے، ان کا ایمان قوی ہے، ان کے درجات بلند ہیں، ان کے جسم پر پیبند کے لباس ہیں اور ان کے در پر جبریل جیسے غلام ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ امید ہے آپ کو میرا صبر کا یہ عنوان پسند آیا ہوگا۔ آپ میرے چینل کو جلدی سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے گا۔ بہت جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔